نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلک وصحابک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے انسان اور شیطان۔ یہ ٹاپک یا یہ ٹائٹل میں نے اس لیے لیا کہ جب تک مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، انٹروڈکشن جب تک نہیں ہو جائے گا، دو ڈفرینٹ ایک جو کہہ لیں کہ اسپرٹس ہیں ان کا، اس وقت تک آپ سمجھ نہیں سکیں گے اور جان نہیں سکیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو تخلیق کیا جا چکا تھا، اور جن کو جو پیدا کیا گیا وہ آگ کے گرم بھپکے سے پیدا کیا گیا۔ جب آگ بھٹی میں جل رہی ہوتی ہے نا جی، تو ایک جگہ پر شعلہ ہوتا ہے، بہت تیز آنچ ہوتی ہے، پھر تھوڑے دور ایک بھپکا ہوتا ہے، ہوا، تو وہ جو ہوا ہے اس سے گرم بھاپ سے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا گیا، جن کا لفظی معنی ہے چھپا ہوا، جو نظر نہ آئے۔ اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اور وہ ان جگہوں سے تمہیں چھپ کر دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی انسان جنات کو دیکھنے سے قاصر ہے، ماں سوائے کہ رب چاہے اب وہ دیکھتے ہیں، وہ تمہیں چھپ کر دیکھتے ہیں۔ اب ایک انسان کا کریم اس کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس کا ہم نفس جو ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے اندر اس کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ ایک نیکی پہ ابھارنے والا فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ اب شیطان کسے کہتے ہیں؟ جنات میں سے جس کے اندر خناس ہے، ایسے انسانوں میں سے بھی جو خناس ہیں وہ شیطان ہے۔ جو بد جن ہیں یا بد انسان ہیں وہ جنات ہیں، وہ شیطان ہیں۔ سارے جنات جو ہیں وہ شیطان نہیں ہیں، سارے جنات شیطان نہیں ہیں۔ اب جنات میں سے جو شر والے ہیں، جو برائی والے ہیں، جو منکر ہیں، جو انکاری ہیں، جو ابلیس کی اولاد ہیں، وہ ہیں شیطان۔ اور انسانوں میں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ ہے خناس۔ سورۃ ناس پڑھیں، اس میں رب فرماتا ہے نا کہ چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے، خناس وسواس کو پیدا کرنے والا، بار بار پلٹ کر آنے والے وسوسے کو خناس کہتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہو یا جنات کی صورت میں ہو یا شیطان کی صورت میں۔ اب جو انسانوں کی صورت میں کیسے ہے، میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں۔ آپ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہ رہے ہیں، پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں، گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی گھر، کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سواری، واٹس ایور، جیولری، واٹس ایور، تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز میں نے پسند کی ہے، تو ایک انسان جو آپ سے حسد کرتا ہے، جو نہیں چاہتا کہ آپ کو کامیابی ملے، اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو وسواس پیدا کر دو۔ وسوسہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو طاری کی جاتی ہے، جو طاری کی جاتی ہے، اندر طاری ہو جاتی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اس انسان کے ذریعے وسوسہ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ پراپرٹی تو ڈیڈ ہے، یہ گاڑی تو صحیح نہیں ہے، خراب ہے، اس کا نقص ہے۔ اب وہ بیچارہ
جو خریدنا چاہ رہا ہے اب وہ وسوسے کا شکار ہو گیا. پھر وہ کسی اور سے بات کرتا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی شر ہے, وہ بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ نہ ایسا نہ کرنا. ابھی بار بار پلٹ کر آنے والا جو وسوسہ ہے یہ خناس ہے, جو انسانوں کی صورت میں جو شیطان ہے وہ دے رہا ہے. اور ایک وسوسہ ہے جو کہ اس کے اپنے اندر سے جنات جو شیطان اس کے اندر پیدا کر رہا ہے. کیسے کہ اس نے کہہ دیا کہ اگر یہ نقصان ہو گیا تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا, میں نے تو اتنے پیسے بورو کیے ہوئے ہیں, میں نے تو یہ کام کیا ہوا ہے, یہاں پر میری سبکی ہو جائے گی. یہ جو کیفیت ہے, یہ والی جو سوچ ہے, یہ بھی اس کو روک دیتی ہے اس کام کرنے سے, بار بار تو ان وسواس کے اندر الجھا دیتا ہے. اب چونکہ رب العزت نے انسان کے اندر اس کے ساتھ اس کے نفس کو جوڑا ہوا ہے, میں نے ایک سے عرض کیا تھا نا کہ نفس کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا کریم پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں, میرے ساتھ بھی میرا کریم پیدا کیا گیا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا میرے حسن عمل سے, میرے طرز عمل سے, اور وہ بھی مجھے خیر کی طرف ہی لے کر چلتا ہے. جو خیر کی طرف لے کے چلنے والا ہے وہ فرشتہ ہے, اور جو شر کی طرف لے کے چلنے والا ہے وہ آپ کے اندر کا چھپا ہوا شیطان ہے. اور جو ابلیس ہے, ابلیس یہ مردود اور ملعون جب ہوا تو ابلیس ہوا, جنات میں سے تھا, بڑی عبادت کی اس نے, بڑی عبادت کی. میں نے پہلے ذکر اس لیے اس کا کر رہا ہوں کہ پہلے اس کو بنایا گیا تھا, اس کو پیدا کیا گیا تھا رب نے آگ کے گرم بھپکے سے. تو اس نے زمین کے اوپر جنات رہتے تھے اور آسمانوں پہ ملائکہ رہتے تھے. تو یہ زمین کے چپے چپے پر کونے کونے پر عبادات کرتا تھا. اس نے اتنی عبادت کی کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کی سفارش کی کہ اللہ اس عابد کو ہمیں دے دے, ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو رب نے اس کو پہلے آسمان پر بلا لیا. وہاں پر اس نے اتنی ریاضت کی, اتنا زہد اختیار کیا, اتنا زیادہ کہ وہاں پر دوسرے آسمان والوں نے کہا اللہ اس زاہد کو ہمیں دے دے. اس طرح سے وہاں پر بھی اس نے زہد اور عبدیت کی انتہا کر دی. تو تیسرے آسمان والوں نے کہا کہ اللہ اس تقی کو ہمیں دے دے, تقوی والے کو ہمیں دے دے. اس طرح سے کرتے کرتے تقی حازن کرتے کرتے یہ جنت کے نگران فرشتوں کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پر جا پہنچا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اب جب رب نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں, زمین پر جنات تھے, تو جنات کی فطرت کے اندر ہے آگ, جھگڑنا, غصہ دلانا. تو آپس میں وہ جھگڑتے تھے, کشت و خون کرتے تھے, خون خرابی کرتے تھے. ان کے اندر بھی نبی مابوس ہو جو جنات میں سے تھے. ان کا ایک نبی تھا جس کا نام یوسف تھا, انہوں نے اس کو مار دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ملائکہ تھے ان سے کہا کہ جاؤ نیچے اور جا کر ان کو سب کو مار بھگاؤ یا ان کو ختم کر دو. اس کو بھی بھیجا ساتھ, اور زمین کو صاف کر دو. جب زمین کو صاف کر دیا, جنات کو بستیوں سے دور بھگا دیا گیا, باقیوں کو قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا, تو اللہ نے کہا کہ میں اب زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اس کے دل کے اندر سے علم والا بڑا تھا, فرشتوں سے بڑی تقریریں اور بڑی بڑی درس و تدریس کرتا رہا. اس نے کہا کہ وہ زمین سے ترقی کرتے کرتے میں ادھر آیا ہوں تو وہ میں ہی ہوں گا. بس اس کے اندر وہ میں آ گئی تو میں ہوں گا. لیکن رب نے جب مٹی لینے کے لیے بھیجا زمین سے, تو کوئی بھربری, کوئی کالی, کوئی سفید مٹی, کوئی بدبودار کیسی. اور رب نے جب اس کو گو دیا, گونے کے بعد اس کو گوندا, پھر اس سارا بنا کر تو اس کو ایک آدم کو تشکیل دے دیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس لیے کیا کہ کسی کو حجت نہ رہے, کس کو اس نے بنایا, اس کو نے بنایا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے, تشبیہات ہے نا, لیکن اللہ کے پاس کن اور فیکون کی صلاحیت ہے, وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو رب نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنا دیا اور 40 سال کے لیے وہاں پر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا. اب اس کو جب یہ ساری چیز برداشت نہیں ہوئی, اس نے فرشتوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی کہ دیکھو رب نے یہ کیا کام کیا ہے, یہ تو دنگا کرے گا, فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, اس کی فطرت کے اندر ہے. دیکھو پہلے جنات نے بھی زمین پر یہ سارا کچھ کام کیا, یہ بھی یہی کچھ کرے گا. تو یہ رب کا فیصلہ درست نہیں ہے. فرشتے اب کیا کہہ سکتے تھے, سنتے رہے اس کی باتوں کو.
اب جب رب نے یہ کیا کرتا تھا، یہ آدم کے پاس گزرتا تھا، جب یہ گزرتا تھا تو گونج سی پیدا ہوتی تھی، کبھی یہ ان کے منہ کے راستے داخل ہوتا اور پیٹھ کے راستے سے نکل جاتا، کبھی پیچھے سے داخل ہوتا منہ سے نکل جاتا، تو گونج پیدا ہوتی. کہتے یہ دیکھو دیکھو یہ بیک کول ہوگا، یہ پھول جاتا، اس کا پیٹ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا ناک ہے، اس کے اعضاء ہیں، یہاں سے یہ کرے گا، یہاں سے یہ کرے گا، یہاں سے یہ کرے گا، یہاں سے یہ کرے گا. یہ سارے اپنے علم کے اوپر قیافے کرتا تھا. اور جب رب نے کہا کہ جب اس میں اپنی روح ڈال دوں، پھونک دوں، نفح روحی، جب اس میں ہمیں روح ڈال دوں، پھونک مار دوں، تو اس کو سجدہ کرنا. اب چونکہ اس نے فرشتوں کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ رب یہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، تیری عبادت کے لیے تو ہم ہیں. رب کو یہ بات پسند نہیں آئی. رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور آدم کو کچھ کلمات سکھا دی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے جو کہ دنیاوی تھیں، بیلنا، چکلا، اس طرح کی روٹی کا سارا معاملہ. مفسر لکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں تھیں. واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اب جب فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، فرشتوں نے کہا کہ رب پاک ہے تیری ذات، جتنا تو نے علم ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ کا ہمیں دعویٰ ہے ہی نہیں ہے. آدم آپ بتاؤ. آدم نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے. کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میرا فیصلہ درست ہے، یہ تم سے بہتر ہے. فرشتے جھک گئے اور سجدہ کر دیا. اب یہ سجدہ کیا تھا، کس کو کیا، کیا ہوا، وہ روح کیا تھی، یہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ کو بتائیں گے کسی اور لیکچر میں. لیکن ابھی چونکہ ہم ایک ٹاپک وائز بات کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہم رہتے ہوئے ذرا بات کو سمیٹتے ہیں. اب اس کو کہا کہ تو سجدہ کر، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا کہ رب میں لطیف ہوں، لائٹ ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ کثیف ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں برتر ہوں اس سے. اس نے تکبر کر لیا اپنے اوپر، کچھ میں آ گئی اس کے اندر. رب نے کہا تو میرے حکم کی عدولی کر رہا ہے. اس نے کہا رب چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا اور میں ثابت کروں گا تیرا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں. اللہ اکبر. رب نے کہا ٹھیک ہے، تو مردود ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، ابلیس ہے. اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، کچھ مفسر لکھتے ہیں نائل تھا، واللہ علم. لیکن جب اس نے انکار کر دیا، ابلیس کا جو مطلب ہے، معنی ہے، وہ ہے مایوسی والا. جو مایوس ہو جاتا ہے وہ ابلیس ہے. اب آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ انسانوں میں سے بھی جو مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ ابلیس کے راستے پہ چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ابلیس ہو جاتا ہے، میں یہ کہہ رہا وہ بھی ابلیسیت کے اوپر چلا جاتا ہے. مایوسی جو ہے، اسی لیے کہا کہ کفر کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ جو ہے مایوس ہو جانا ہے. مایوسی کفر ہے. جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے کفر کر لیا. جیسے کہ نماز چھوڑ دی تو کفر کر دیا. میں نے بتایا تھا کہ نماز مومن اور مشرک کے اندر یہی ایک نماز ہے. وہ رب کو مانتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، وہ رب کو نہیں مانتا تو سجدہ نہیں کرتا. ایسے ہی جب مایوس ہو گیا رب سے تو آپ نے کیا کہہ دیا کہ مشکل بڑی ہے، میرا رب معاذ اللہ چھوٹا ہے. مایوس ہو گئے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، امید ہمیشہ رہتی ہے، روشنی کی کرن ہمیشہ رہتی ہے. لیکن یہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو راندہ درگاہ ہو گیا. رب نے اس کو پہلا جہنمی قرار دے دیا. شر کا آغاز ہو گیا. اس نے کہا کہ رب چونکہ اب میرا رب تو ہی ہے، طاقت تو میرے پاس نہیں، مجھے حق دے میرا. اس نے رب سے اپنا حق مانگا. کہا کیا مانگتے ہیں؟ مانگ. اس نے کہا کہ ایک تو مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، اور دوسرا مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے. رب نے کہا دونوں چیزیں دے دی. اس نے قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو بھٹکاؤں گا،
ان کو دنیا کی زندگی ان کے سامنے سہانی بنا کے پیش کروں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، وسواس میں پیدا کر دوں گا اور تیری راہ سے ان کو دور کر دوں گا۔ رب نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، اور مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، بنی انسان اپنی آخری سانس تک جب مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ معاف کر دینا رب کو اتنا پسند ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کثرت کے ساتھ، میں کثرت سے درود، کثرت کے ساتھ جو ہے میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے معاف کر دینا۔ ایک انسان سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ معافی مانگیں گے، چوتھی مرتبہ وہ آپ کو بڑا برا پیش آئے گا، لیکن رب کہتے ہیں بار بار معافی مانگو میری طرف آؤ، بار بار معافی مانگو میری طرف آؤ، میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کریشن ہو گئی تھی ابلیس کی۔ اب ابلیس نے جب یہ سارا کچھ لے لیا تو اللہ نے آدم کو جنت میں اور ان کی زوجہ کو جنت میں وہاں پر پہنچا دیا۔ اب آپ کو بتا دیا میں نے کہ ابلیس کس طرح سے ایک جن سے، عزازیل سے، وہ کس طرح سے ابلیس ہوا، اور کس طرح سے رب سے اس نے برائی کی طاقت مانگی، اور رب نے کس طرح سے اس کو طاقت عطا فرما دی، وقت بھی دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس جو تھا، وہ شیطان جو تھا، وہ مردود جو تھا، اس نے جب رب سے کہا کہ رب میں ان کے دائیں بیٹھ جاؤں گا، ان کے بائیں بیٹھ جاؤں گا، ان کے آگے بیٹھ جاؤں گا، ان کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، ان کو چاروں طرف سے جو ہے میں بہکاؤں گا اور وسوسے پیدا کروں گا، تو وہ خبیث جو ہے ایک اوپر کی ڈائریکشن اور ایک زمین کی ڈائریکشن بھول گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اب میرا بندہ جب اپنی جبین کو سر پہ زمین پہ جھکا دیتا ہے نا، تو اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ راستہ رب نے اپنے والا بند نہیں کیا، یہ راستہ کھلا ہے۔ تو وسواس آئیں گے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اس سے بھاگنے کا طریقہ ہے، اس سے بھگا دیجئے اس کو، تعوذ پڑھ دیجئے، بھگا دیجئے اس کو۔ اب آ جائیے آدم اور حوا کے اوپر۔ آدم علیہ السلام جنت میں پہنچا دیے گئے، اب وہ وہاں پر تنہا، کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں، فرشتوں سے کیا باتیں کرتے، اداس رہنا شروع کر دیا۔ پوچھا آدم اداس کیوں ہو؟ کہا یہاں پر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں کس سے بات کروں۔ ایک روز سوئے تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کیا کہ ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی کی سب سے اوپر والی پسلی کو کھولا اور اس میں سے حوا کو پیدا کر دیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ آپ کی زوجہ۔ کہا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہا کہ آپ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے رہنا شروع کر دیا وہاں پر۔ اب اس کا کام خراب ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جتنے وہاں پر جانور پرندے تھے ان سے کہا کہ میری مدد کون کرے گا، میں انسان سے تمہیں بچاؤں گا، یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ کسی نے حامی نہیں بھری، ایک مور نے اور ایک سانپ نے۔ سانپ کا نام حیا تھا، حیا، یہ 4 پیروں والا تھا، چھپایا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں، کیونکہ جنت میں جانے کی پابندی لگا دی نا اس کی، اللہ نے منع فرما دی کہ اب یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت کا پرندہ مور تھا۔ مور کے پاؤں دیکھیں آپ نے کتنے کالے ہوتے ہیں، ویسے کتنا خوبصورت ہے۔ یہ قصاص الانبیاء کے اندر ہے، تو میں وہیں سے بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، اس لیے کوئی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا کہ ویسے سب اپنے پاس سے یہ چیزیں بنا بنا کے من گھڑ بتاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وہاں پر بھی۔ جو ہے میری کوشش یہ ہوگی اور ہوتی ہے کہ میں وہ بات بیان کروں جو کنٹروورشل نہ ہو، جس پہ سبھی متفق ہو جائیں، جو دل کو بھلی بھی لگے، دماغ کو بھی اس کو سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ اب سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھا، اور جو مور نے اس کو اپنے پنجے سے پکڑا، اور جنت میں جاتا تھا اور آدم کے پیچھے 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 ان کو بہکاتا تھا۔ آدم اس کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے۔ اور جب حوا پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ اب میرا کام ہوگا، کیونکہ اس کی نصف ہے، ہاف ہے، اس لیے نصف بہتر کہتے ہیں نا عورت کو،
کہ میری بیوی نصف بہتر ہے، کہ ہاف ہے، ہاف بیٹر. اب اس نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. تب تک ان کے جو اعضاء تھے وہ پوشیدہ تھے، ظاہر نہیں تھے. ایک روز جو ہے وہ اماں حوا نے بابا آدم کے اوپر کافی ورکنگ کی اور ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ پہلے انسان ہیں، کھا لیجئے. یہ قسمیں کھاتا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے یہ پھل شجر ممنوعہ کا پھل جس کو رب نے تمہیں منع کیا نا کہ اس کو مت جانا، اس کے پاس نہ جانا، اگر تم نے وہ کھا لیا تو تمہیں سرداری مل جائے گی جنت کی، تم فرشتے بن جاؤ گے. اور جنت کسے عزیز نہیں ہوتی، کسے عزیز نہیں تھی. لیکن بابا آدم اس میں نہیں آئے، اماں حوا اس کی بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے بابا جی کو کہنا شروع کر دیا. آج کل بھی یہ کافی کام جو ہے وہ ان ہے، عورت یہی کام کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو. دیکھیں ساتھ والوں نے 52 انچ کا LED لے لیا ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ابھی تک ٹی وی چل رہا ہے. دیکھیں انہوں نے انورٹر لگا لیا ہے، تو آپ بھی تھوڑی کوشش کریں، تھوڑی ہمت کریں کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ چیز. ان کی گاڑی دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے لی ہے، چلیں آپ بھی گاڑی انسٹالمنٹس میں نکلوا لیں، کچھ کر لیں. کرتے 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 بندہ جب روز ایک بات سنتا رہتا ہے، آخر وہ کہتا ہے اچھا بلی مانس لا دے کر لوں. بس یہ فطرت ہے نا انسان کی. تو وہ بھی اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے اور اس پھل کو چکھ لیا. ابھی منہ میں رکھا ہی تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، غلطی ہو گئی اور پچھتاوا لگ گیا. بھاگے جا رہے تھے، ایک درخت نے ان کی چوٹی سے پکڑ لیا. اللہ نے کہا آدم مجھ سے بھاگے جا رہے ہو؟ کہا نہیں رب، تجھ سے شرمندہ ہوں. انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، کیونکہ اللہ نے آدم کی فطرت میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ ننگے نہیں ہوں گے، ظاہر اپنے بدن کو ننگا نہیں کریں گے. اب وہاں سے جب اللہ نے جب یہ بات کی تو کہا کہ اب تو معاملہ تم نے غلط کر دیا. بہت پچھتائے، بہت روئے. کہتے ہیں ندیاں بھاگی، بہت روئے، آنسوں کی جھڑیاں کہتے ہیں جس کو مثال میں کہتے ہیں لگ گئی. بڑے اللہ کو ترلے واسطے دیے، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئی. اتنی اچانک ان کے اندر وہ خیال آیا کہ جب میرے جسم کے اندر روح داخل کی گئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے تیرے اولاد میں سے ہوگا، میرا بڑا ہی پیارا مقرب جو ہے وہ بندہ ہوگا. تو آدم کو ان پہ بڑا رشک آیا کہ مجھ سے پہلے رب نے اس کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، بھاری ہے. تو جب ان کا واسطہ دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، معافی کے کلمات سکھا دیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بے شک اے رب، میں نے تیرا حکم نہ مان کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اب اگر تو نے معاف نہ کیا تو خسارہ میرا ہے. لگے رہے. جب رب کی رحمت جوش میں آئی تو رب نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہیں یہاں پر نہیں رہنا ہوگا، ثابت کرنا پڑے گا تمہیں اور تمہاری اولاد کو کہ یہ غلطی تم سے جو ہو گئی تھی، وہ لغزش جو ہو گئی تھی، اس کے اوپر کیا معاملہ ہے. تو پھر تمہارے پاس میرے پیغامات آتے رہیں گے، ان کو سننا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو میں دیکھوں گا، پھر ایک خاص وقت میں خاص دن میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ کس کا عمل جو ہے وہ بہتر تھا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا. تو یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ آدم اور ابلیس کے اندر، شیطان کے اندر فرق کیا تھا. ابلیس نے غلطی کی تو اس پہ اترایا، آدم سے غلطی ہوئی تو ندامت کی. ابلیس سے غلطی کر کے اس نے اس کو جسٹیفائی کیا. آدم نے شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی. اس نے رب کے ساتھ لڑائی مول لے لی، انہوں نے رب کے سامنے معافی مانگ لی. اس لیے معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہی غلط ہیں. معافی مانگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رشتے کو، اس تعلق کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں. یہ کنیکشن ہے. آدم نے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بحال رکھا، ابلیس نے بریک کر دیا، وہ رحمت سے دور ہو گیا. یہ ہے ساری بات. اب اگر ایک انسان جو ہے غلطی کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس پہ اڑا رہتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ابلیسیت کے اوپر ہے
اور اگر ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، اپنے آپ کو نادم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمیت کے اوپر ہے، اس کی معافی ہے۔ جو رب نے کہا کہ اپنی آخری سانس تک توبہ کر لے گا تو معاف کر دوں گا۔ رب نے کہا جاؤ نیچے، تم تینوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب وہ نیچے اتار دیا گیا۔ پھر آدم اور حوا کو زندگی گزارنے کے معاملات سکھائے گئے۔ انسان روح اور جسم کا مجسمہ، روح ہے اور جسم ہے تو انسان ہے۔ اب جسم والا اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے، مخلوقوں کے اوپر اشرف ہے۔ تو دیکھیے کیا ہم ہیں، کیا ہم آدمیت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 3 پہر ہیں، صبح کا پہر، دوپہر اور سپہر، زندگی ختم۔ 3 گھنٹے کے بعد پیپر چھین لیا جاتا ہے، بس ٹائم از اوور۔ تو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہاں پر رب نے جو لکھ دیا ہوا ہے وہ ہمارے نصیب ہے، آگے ہمارا عمل رب دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم خیر یا شر کی طرف جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو، ابلیس کو پکڑ نہیں سکتے تو جان لیجئے آپ زندگی بھر ہی سرگرداں رہیں گے۔ حسد، کینہ، بغض، اناد، دل آزاری، تانا زنی، گلا شکوہ، نصیب کو کوسنا، یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ ابلیسیت کے بہت بڑے گر ہیں، گھٹکے ہیں، یہ وسواس ہیں۔ وہ بار بار انہی کے ذریعے لڑاتا ہے، بار بار انہی کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ صبر، شکر، استقامت، عاجزی، تقوی اور رب کی راہ کے آگے اپنے آپ کو چلانا اور سر کو جھکا دینا اس کے آگے، یہی ہے بندگی، یہی ہے حق کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی صورت، ان کا سب کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے مثل ایک آئینہ ہے۔ اس میں دیکھیں اپنے آپ کو کہ کہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں، کہاں پر میں اور آپ اس کے اندر فریم میں آ رہے ہیں۔ اگر ہم فریم میں آ رہے ہیں تو گڈ، اگر فریم میں نہیں آ رہے تو تصویر اچھی نہیں بنی، تصویر اچھی نہیں بنی تو پھر وہاں پہ قبول نہیں ہونی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے نبی کی۔ جس کام کا حکم تمہیں دے دیں وہ کرو، جس سے روک دیں رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی کاملیت ہے۔ آج کی بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کہ انسان اور شیطان کے اندر فرق صرف یہی ہے، ایک خیر کو مانتا ہے، خیر مانگتا ہے، ایک شر کو مانتا ہے، شر کرتا ہے اور کرواتا ہے اور شر ہی مانگتا ہے۔ اور ابلیس کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے اور یہ وار کرتا رہتا ہے، وار کرتا رہتا ہے، اور سب سے برا وار اس کا میاں بیوی کے رشتے پہ چلتا ہے۔ اس کے چیلے روزانہ آتے ہیں، اس کو ڈیر پوٹ دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، وہ اٹھ کے اس کا ماتھا چومتا ہے، کہتا تو نے میری اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، رشتوں کو بچانے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق دے، اور ہمیں انسان بننے کی توفیق دے۔ وہ انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلنے والا ہے، وہ انسان جو رب کو ایک ماننے والا ہے، وہ انسان جو عاجزی کرنے والا ہے، وہ انسان نہیں جو ابلیس کے راستوں پہ چلنے والا ہے۔ وما علینا الا البیان، صدق اللہ العظیم۔